نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح۔ قال مجاہد بورا ہالکین، مجاہد نے کہا بورا کے معنی ہیں ہلاک ہونے والے۔ سیماہم فی وجوہہم السحنۃ، سیماہم فی وجوہہم میں سیما سے مراد چہرے کی نرمی اور تازگی ہے۔ وقال منصور عن مجاہد التواضع، اور منصور نے امام مجاہد سے اس کے معنی تواضع نقل کیے ہیں، یعنی سجود کے اثر سے ان کے چہروں سے انکساری، عاجزی اور تواضع نمایاں ہوتی ہے۔ ایک معنی انکساری کا، تواضع کا، اور دوسرا نرمی اور تازگی کا۔ وقال شطأہ فراخہ، شطأہ سے مراد پودے کی کومپل ہے۔ فاستغلظ غلظ، فاستغلظ کے معنی ہے موٹا ہوا۔ سوقہ الساق حاملۃ الشجرۃ، سوق ہی میں سوق سے مراد وہ تنا ہے جو پودے کو اٹھائے رکھتا ہے۔ وَيُقَالُ دَائِرَةُ السَّوْءِ كَقَوْلِكَ رَجُلُ السَّوْءِ وَدَائِرَةُ السَّوْءِ الْعَذَابُ، دائرۃ السوء سے مراد برا وقت ہے، جیسے کہتے ہیں رجل السوء برا انسان۔ آیت میں دائرۃ السوء سے مراد عذاب ہے۔ یعذروہ ینصروہ، یعذروہ کے معنی ہے وہ اس کی مدد کریں گے۔ شطأہ شطأ السنبل تنبت الحبۃ عشرا او ثمانیا وسبعا فیقوی بعضہ ببعض فذاک قولہ تعالی فآزرہ قواہ ولو کانت واحدۃ لم تقم علی ساق وہو مثل ضربہ اللہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج وحدہ ثم قواہ باصحابہ کما قوى الحبۃ بما ينبت منہا۔ شطأہ سے مراد بالی کی کومپل ہے۔ ایک دانہ کبھی 10 کبھی 8 اور کبھی 7 بالیاں اور شاخیں اگاتا ہے، پھر ہر ایک سے دوسرے کو تقویت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فآزرہ کا یہی مطلب ہے کہ اس کو قوی کیا۔ اگر صرف ایک ہی بالی ہوتی تو وہ تنے پر قائم نہ رہ سکتی۔ یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی ہے کہ آپ تنہا نکلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ کو مضبوط کیا، جیسے دانے کو ان چیزوں سے قوت دی جو اس سے اگتی ہے۔ یہاں پر دوبارہ سے کچھ الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بورا، یہ سورہ فتح کی آیت وَكُنْتُمْ قَوْمًا بورا، اور بور کہتے ہیں ہلاکت کو، اور ایسی زمین جو بنجر ہو اور اس میں کوئی زندگی نہ ہو، کوئی نباتات نہ اگیں، اس کو بھی والارض البور کہتے ہیں، الارض البور۔ پھر اسی طرح سے جو یہ ہے نا تر و تازگی چہرے کی، سیماہم فی وجوہہم، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے اوپر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے، سجدے کرتے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے، اور ان کے چہروں کی علامات جو کہ ہم نے بھی پڑھا کہ ان کے چہروں کی یا تو تر و تازگی یا ان کے چہروں پر آیا ہوا عجز و انکساری اور تواضع، من اثر السجود، ان کے سجدوں کے اثرات، ان کے سجدوں کے یعنی علامات۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال ہے ان کی تورات میں کہ وہ ایسے ہوں گے۔ اور یہاں پر سیما جو ہے اس کے
ایک تو معنی ہو گیا نا جو ہم نے امام بخاری نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جو امام بخاری لے کر آئے ہیں. تو ویسے اس کے 3 معنی کیے جاتے ہیں. ایک تو حسی معنی کہ ٹینجبلی وہ جو چہرہ ہے نا وہ ہوتا ہے تر و تازہ، ٹھیک ہے. اور پھر معنوی کہ انٹینجبل اس کے اوپر ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ ہے تواضع اور عز و انکساری. اور تیسرا ایک اور معنی کیا گیا ہے کہ چہرے کے اوپر ایک نور ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے. اللہ عالم. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ ان سب سے محبت کے بدلے میں ہمیں ان کے ساتھ آخرت میں ان کا ساتھی بنا دے. پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار. آگے اسی آیت میں آتا ہے لیغیظ بہم الکفار. تو یہاں پر ایک بہت ایک بڑی بات، بڑی زبردست بات ایک پتہ چلتی ہے کہ ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جو اتنا اس لیول کا ہو، جو ایسی کوئی کامیابی ہو کہ جس سے ہم کفار کو غیظ و غضب دلائیں. کیونکہ یہ صحابہ کی خوبی بتائی جا رہی ہے. لیغیظ بہم الکفار، یہ صحابہ کی خوبی ہے، کیونکہ جو کفار کا غصہ ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے، یعنی صحابہ کے لیے اور ان کی ساری ترقی اور اکمپلشمنٹس کے لیے، وہ اصل میں ان کی ذلت اور ان کا غم اور ان کی کمزوری ہے. تو یہ ہم بھی اسی بات پر مامور ہیں، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں آیا 73 میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ غصہ دلائیں ان کفار کو؟ اپنے دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جانے میں، اپنے دین کے احکامات کو جہاں جہاں آپ خود، آپ کی اپنی اتھارٹی اور اقتدار ہے، وہاں ان کو نافذ کرنے میں. اسلامی آداب، اسلامی عقائد، اسلامی تمدن، یہ ہر چیز ان کو غصہ دلاتی ہے، غضب دلاتی ہے. یہ یوں ہی نہیں اسلامو فوبیا اور یہ ساری جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ آ گئیں دنیا میں. یہ ابھی اسلام اپنی اصلی شکل میں کہیں نظر نہیں بھی آتا اور اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ ان کو وہ غصہ دلاتا ہے کہ وہ اس طرح کی ٹرمز نکالتے ہیں. اور پھر ہر اسلامی قدر، اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ جو ایتھیزم ہے جو تقریباً 300 سال پرانی پیداوار ہے، اس سے پہلے ہیومن ہسٹری میں جیسے گریک فلاسفرز بھی تھے اور دوسرے تیسرے جتنے بھی، تو ان میں سے کسی نے بھی پوری طرح سے خدا کے وجود کا یا ایک کریٹر کے وجود کا انکار نہیں کیا. یہ تقریباً 300 سال پرانا اور فینومینا ہے، یعنی بہت نیا فینومینا ہے. تو اس میں بھی پھر ایک اس کی جو ایک شاخ اب اس وقت پریولنٹ ہے وہ نیو ایتھیزم ہے. اور نیو ایتھیزم کا صرف ایک ٹارگٹ ہے اور وہ ہے اسلام. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تو نہیں مانتے کہ ہم مسلمان ہیں، یا ہم نہیں مانتے کہ کوئی بھی کریٹر ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ کوئی ہستی ایسی کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہو، مخلوق ساری خود بن گئی ہے. ایک حد تک تو یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا نا ایک وقت تک. لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے اس ایک دین کو جو ہمارے سامنے تن کے کھڑا ہوا ہے، اپنے ساری ویلیوز لے کر، اپنے سارے اقدار لے کر، اپنا سارا تمدن لے کر، وہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لکم دینکم ولی دین بتایا تھا، وہ سارا لے کر جو یہ دین کھڑا ہے، اس کو ہم نے کسی نہ کسی صورت ختم کر کے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے ان کافروں کو کتنا بھی برا لگے اور جتنے بھی یہ اپنے منہ کی پھونکیں مار لیں، اللہ کے یہ دین کا چراغ تو بجھایا نہیں جا سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا حصہ اسلام کی خدمت میں ڈالیں کہ جس سے کفار کو غصہ آئے. یہ صحابہ نے کر کے دکھایا. آگے پھر دوسرا جو ایک اور جو اگزامپل ہے صحابہ کرام کی جو انجیل میں ہے کہ وہ ایک کومپل وہ نکلی اور پھر وہ بڑی ہوئی اور پھر وہ بڑھتی گئی اور پھر وہ تناور درخت بنی، اور جو اس کا پلانٹ کرنے والا ہے اس کو تو بہت اچھی لگتی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے
صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. اس میں آپ دیکھیے کہ ان کو کھیتی سے مثال دی گئی ہے، اور کھیتی جو ہے یہ لوگوں کے ایک نفع کی چیز ہے، انسانی زندگی کی ضامن ہے. جہاں پر نباتات ہوتی ہے، ویجیٹیشن ہوتی ہے، وہاں پر زندگی ہوتی ہے. اور یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا تعلق اس دنیا کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ جو کھیتی ہے وہ قوی ہوئی ہے، اور اسی طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اگر اس کو ٹینجبلی ہم دیکھیں حصی طور پر، تو کہاں کہاں مسلمان پھیلے ہیں اور کتنی فتوحات ہوئی ہیں لیٹر آن. اور اسلام کا جو جغرافیہ ہے جتنا خلافت راشدہ میں پھیلا ہے، اس کے بعد باقی جو ہے آپ دیکھیں اسپین آیا، اسپین چلا گیا، خلافت عثمانیہ آئی، خلافت عثمانیہ چلی گئی، یعنی ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا، ٹرکی بالکل چھوٹا سا ملک اب آپ کے پاس رہ گیا، وہ بھی غنیمت ہے. خیر، لیکن بہرحال جو فتوحات عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر لیٹر آن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہیں، تو وہ بیسک آپ کی جغرافی ہے اسلام کی جو کہ باقی رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ دائرۃ السوء العذاب، یعنی برے عذاب کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں. الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، کہ انہوں نے گمان کیا اللہ کے ساتھ برا گمان، انہی پر پڑے گی گردش زمانہ، بری گردش زمانہ. کیونکہ یہ مسلمانوں کے حق میں بری گردش زمانہ کا انتظار کرتے تھے، اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کی سارا برا عذاب انہی پر آ کر پڑے گا. اب ان کے برے گمان کیا تھے؟ منافقین کے برے گمان کیا تھے اللہ کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا. وہ جب بھی کوئی ذرا سا بھی ایسا چیلنجنگ ٹائم دیکھتے کہ جو ذرا ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے ہوتا، جیسے غزوہ خندق تھی، یا وقت تھا اس کا غزوہ تبوک کا، اور یا یہ جو ٹائم ہے صلح حدیبیہ کا، تو ان مواقع پر ان کو یہی ہو جاتا تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے. تو یہ ان کے برے گمان تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کے برے گمان ان کے اپنے ہی اوپر پڑیں گے، یعنی ان کا نقصان ان کو خود کو ہی ہوگا. پھر اس لفظ کو دیکھ لیجئے، تعزروہ تنصروہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، ان کو مضبوطی دینا. اور یہ ہے آیت لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور اس آیت میں مختلف ضمائر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ٹھیک ہے، یہاں تک تو اللہ اور رسول دونوں کی بات آئی نا. پھر ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ دونوں ضمائر جو ہیں ہو کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں کہ ان کی مدد کرو اور ان کی توقیر کرو. اور وَتُسَبِّحُوهُ میں ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کی طرف ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مشترک چیز سے شروع کیا ہے، یعنی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مشترک چیز سے شروع کیا ہے. پھر ایک منفرد چیز لائے ہیں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اور پھر ایک منفرد چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائے ہیں اپنے لیے. یہ ویسے آپ کے انٹرسٹ کے لیے تھا. باب قولہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. اب حدیبیہ سے مدینہ واپس آتے ہوئے سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اور بیک گراؤنڈ آپ ساری جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تقریباً سن 6 ہجری میں کہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. 1400 صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ، ٹوٹلی اور انپریسیڈنٹڈ عرب ہسٹری کا ایک واقعہ پیش آیا کہ قریش نے مسلمانوں کو عمرے کے لیے مکہ انٹر ہونے کی اجازت ہی نہ دی. اور پھر حدیبیہ کے مقام پر یہ ٹریٹی سائن ہوتی ہے، اور اس ٹریٹی کی شکیں جو بظاہر مسلمانوں کے لیے انسلٹنگ تھیں، ہیوملیٹنگ تھیں، وہ جو ہیں وہ پھر ایونچولی مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئیں.
اور سن 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ سن 6 ہجری میں عمرے پر جانے کے لیے آپ کے ساتھ 1400 لوگ تھے۔ سن 8 ہجری میں صلح حدیبیہ ہی کے نتیجے میں فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے۔ اور بعض صحابہ کہا کرتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو لیکن ہم صلح حدیبیہ کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بابت فرمایا، آج رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ مزید وضاحت اس کی اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا۔ اسلم عدوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی رات کے وقت آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہ دیا۔ ثم سأله فلم يجبه، پھر انہوں نے سوال کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ثم سأله فلم يجبه، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ فقال عمر بن الخطاب، تو عمر بن خطاب نے کہا یعنی اپنے دل میں، ثقلت عمر، عمر کی ماں اسے روئے، عمر کی ماں اسے گم پائے۔ نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات کل ذلک لا یجیبک، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ تم نے 3 مرتبہ سوال میں اصرار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ قال عمر، تو عمر کہتے ہیں فحرکت بعیری ثم تقدمت امام الناس، کہ پھر میں نے اپنی اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ وخشیت ان ینزل فی القرآن، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نہ نازل ہو جائے، میری کسی بے ادبی کے بارے میں، یا میری، ان کو ہر وقت اپنا، آپ کو پتہ ہے منافقت کا بھی ہر وقت اس اللہ کے بندے کو خوف رہتا تھا۔ فما نشبت ان سمعت صارخا یصرخ بی، کہتے ہیں ابھی تھوڑی ہی دور ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے نے اونچی آواز میں مجھے پکارا، وہ جیسے چیخ کر مجھے پکار رہا تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، لقد خشیت ان یکون نزل فی القرآن، مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جانا ہے۔ یعنی وہ جو شخص بلا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو ان کو یہ ہوا کہ ضرور کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، میرے یہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی جرت سے سوالات کیے ہیں تو اب تمہیں مارا گیا۔ فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ فقال، تو میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس ثم قرأ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر آج رات ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس تمام کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے کسی اپنے لشکر میں تو اپنے صحابہ سے پیچھے چلتے تھے، آخر میں ہوتے تھے، اینڈ میں ہوا کرتے تھے۔ اور یہ کہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فحرکت بعیری ثم تقدمت امام الناس، کہ میں نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور پھر میں لوگوں کے آگے چلا گیا، یعنی پہلے وہ پیچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دو سوار، چاہے گھڑ سوار ہوں، اونٹوں پر سوار ہوں، یہ آپس میں باتیں کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر میں آسانی ہو جاتی ہے، سفر ہلکا ہو جاتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور گفتگو بہرحال ہونی کوئی کنسٹرکٹیو اور اچھی چاہیے،
تو پھر سفر جو ہے وہ اچھا کٹ جاتا ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے جوازو ترک الجواب، کہ اس میں جواز ملتا ہے اس حدیث سے ہمیں کہ آپ اگر کسی بات کا جواب نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 3 مرتبہ پوچھنے کے باوجود بھی جواب نہیں دیا۔ چوتھی بات ہمیں شدت خوف عمر رضی اللہ عنہ پتہ چلتی ہے کہ کتنا زیادہ وہ اپنے آپ کے اوپر چیک رکھتے تھے اور کتنا وہ ڈرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس بات سے وہ اس وقت ڈر رہے ہیں کہ میرے بارے میں کہیں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ پانچویں بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفتح ایک ہی یکبارگی نازل ہوئی ہے، یعنی جیسے صورتیں رفتہ رفتہ نازل ہوئی ہیں نا، تو یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لقد انزلت علی اللیلۃ سورۃ لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اور یہ ہے جب آپ حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لہی احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یعنی یہ مجھے سورت محبوب ہے ہر اس چیز سے جس پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا ذکر ہے، اور دوسرے اس میں فتح کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دی ہے۔ اور پھر اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پسند تھی کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت صفات ان کا ذکر ہوا ہے، شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ پھر اس لیے بھی پسند تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت مثالیں دی گئی ہیں۔ پھر اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ پسند تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان والے جو ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہم کا اعلان فرمایا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے ہر اس چیز سے زیادہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور یہ دراصل ایک کلمہ ہے کسی چیز کی علو و مرتبت بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کا عالی مقام ہونا بتانا ہو تو یہ ایک طریقہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس۔ جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر اسی طرح سے فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعتیں فجر سے پہلے وہ بہتر ہیں ہر اس چیز سے کہ جو دنیا اور دنیا میں ہے۔ کتنا کچھ ہم ایک حدیث سے لرن کرتے ہیں نا۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس رضی اللہ عنہ انا فتحنا لك فتحا مبینا قال الحدیبیہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاویة بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکة سورة الفتح فرجع فيها قال معاویة لو شئت ان احکی لکم قراءة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفعلت۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت کرتے وقت خوش الہانی کو ملحوظ رکھا، یہ ہے فرجع فیہا، را جیم عین، اس کو ترجیع کہتے ہیں، یعنی گلے میں آواز کو ذرا پھیرنا، ذرا سا اس کو گلے میں ٹھہرانا، اس کا اتار چڑھاؤ، جیسے مد کو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ پوچھا گیا کہ ترجیع جو ہے یہ آپ نے کیسے کی، تو بتایا گیا کہ مد کو 3 آوازوں کے ساتھ یعنی 3 مرتبہ دہرایا گیا، آ آ آ کر کے۔ تو معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر طرز قرات کی نقل کروں تو کر سکتا ہوں۔ اور یہ جو انداز تلاوت تھا نا،
اس میں خوشی کے جذبات بھی شامل تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ باب قولہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دے، آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے۔ اور اسی کے آگے چل کر ہے اور آپ کو زبردست نصرت عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1، کوئی تدبیری امور جس میں آپ سے کوئی اجتہادی کوئی لغزش ہوئی اور اس کی بھی آپ کو معافی ہے، اور دیدہ دانستہ کوئی گناہ تو آپ سے کبھی ہوا ہی نہیں اور وہ ممکن ہی نہیں تھا، انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اتمام نعمت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ اب مسلمانوں پر کسی قسم کی ہنگامی فضا مسلط نہیں رہے گی، بلکہ اب یہ اسلامی قوانین کے مطابق آزادانہ اپنی زندگی بسر کر سکیں گے اور دین کی تبلیغ بھی کر سکیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کی طرف سے یہ سکون نصیب ہوا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر پاورز کو خطوط لکھے، اور یہ جو ہے نا لیغیظ بہم الکفار، یہ سپر پاورز کو جو خطوط لکھنا ہے وہ اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ سیرت کے جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے نا اس آیت کی، وہ ہمیں اس میں بھی ملتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، اور کس طرح کوئی ڈرا ہے، کوئی سہما ہے، کوئی پہچان گیا ہے، کوئی غصے میں آ گیا ہے، اور کوئی پھر مسلمان بھی ہوا۔ یہ اللہ ہی ہے جس کو اپنی ہدایت کی نعمت سے نوازے، ورنہ جیسے ہرقل جو ہے روم کا بادشاہ، سب کچھ پہچان کر لیکن مسلمان نہ ہو سکا۔ تیسری چیز، سیدھے راستے کی رہنمائی۔ اس سے مراد فتح و کامرانی کی راہ دکھانا ہے، جس کے نتیجے میں تمام اسلام دشمن قوتیں مغلوب ہوتی جائیں گی۔ اور چوتھی چیز، نصر عزیز۔ اس سے مراد ایسی مدد ہے جو بظاہر دشمن کو اپنی فتح نظر آ رہی ہو، مگر وہی فتح جو ہے جس کو فتح سمجھ رہا ہے اس کی جڑ کاٹ دینے والی ہو، اور یہی حدیبیہ میں ہوا تھا۔ جن شقوں کو وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے انسلٹنگ سمجھ رہے تھے، مثلاً کہ اگر کوئی مدینہ سے کوئی مسلمان مرتد ہو کے مکہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس مدینہ پہنچتا ہے تو آپ اس کو ہمیں واپس کریں گے۔ بظاہر اتنی ناانصافی تھی اس شرط کے اندر، لیکن ہوا کیا کہ یہی جو شرط ہے وہ ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ وہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ان کا پورا کلین، کوئی تقریباً 80 لوگوں کا، انہوں نے ان کی ایسے ناک میں دم کیا کہ انہوں نے خود آ کے منت کی کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ، آپ پلیز ان کو مدینہ بلا لیں، یہ تو ہمیں جینے ہی نہیں دے رہے، ہمارا کوئی ٹریڈ روٹ یہ جانے نہیں دیتے۔ بہرحال یہ آپ نے سیرہ میں سب پڑھ رکھا ہے۔ قال حدثنا صدقۃ بن الفضل قال اخبرنا ابن عیینۃ قال حدثنا زیاد انہ سمع المغیرۃ یقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ فقیل لہ، تو آپ سے عرض کی گئی، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی تو ساری اگلی پچھلی خطائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اتنی کیوں ایفرٹ ڈالتے ہیں اور اتنی کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ قال افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس میں کتنا کچھ ہے ہمارے سیکھنے کو۔ نمبر 1، ہماری تو کوئی گارنٹی نہیں نا کہ ہماری اگلی پچھلی خطائیں معاف ہوئی ہوئی ہیں، تو ہمیں کتنا راتوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافیاں مانگنی چاہیے، ہمیں کتنا رونا چاہیے، ہماری آنکھوں سے تو ایک آنسو بھی نہیں ٹپک کے دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں یا اس کے خوف میں یا اس کی محبت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شکر میں بھی انسان کو ایفرٹ کرنی چاہیے، ایگزرٹ کرنا چاہیے شکر میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا شکر قرار دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں پھر جو مجھے اس نے اتنی نعمت دی؟
تو ہم تو نعمت ملنے پر شکر بھی ہمیں تھوڑی دیر بعد یاد آتا ہے. پہلے ہم خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ کا شکر تو ادا نہیں کیا, اور پھر ہم شکر کر کے تو کچھ اپنے آپ کو اس ندامت میں سے نکالتے ہیں. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا حيوة عن ابي الاسود سمع عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. فقالت عائشہ, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, لم تصنع هذا یا رسول اللہ. ان کو بھی ہوئی نا حیرت کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں. قالا, فرمایا, افلا احب ان اکون عبدا شکورا, تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں. فلما کثر لحمہ صلی جالسا, آخری عمر میں جب آپ کا جسم کچھ فربا ہو گیا تو آپ یہ نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ, تو پھر جب رکوع کا وقت آتا, جب آپ کا ارادہ ہوتا رکوع کرنے کا, قام, تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے. فَقَرَأَ, پھر تھوڑی قرات اور فرماتے. ثُمَّ رَكَعَ, پھر آپ رکوع کرتے. یعنی وہ لمبا قیام جو ہے وہ کچھ بیٹھ کر اور کچھ حصہ, تھوڑا حصہ اس کا کھڑے ہو کر, اور پھر آپ رکوع جو ہے وہ پراپر کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نازل ہونے کی بہت خوشی تھی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ حدیبیہ سے واپس مدینہ جا رہے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر یہ آیت اتری ہے جو مجھے زمین کی ساری دولت سے زیادہ پیاری ہے. تو صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ مبارک ہو, مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو وضاحت فرما دی جو آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا, مگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے, اور یہ اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی ہے. یہ سورۃ الفتح آیا نمبر 5 ہے. باب انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان, بلا شبہ ہم نے آپ کو شہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں, یعنی گواہ ہیں, اور آپ کی گواہی, سب سے اہم گواہی کیا ہے کہ اللہ واحد معبود برحق ہے, اور اس کے سوا کوئی بھی دوسرا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, الوہیت, حاکمیت میں شریک نہیں ہے. اب یہ گواہی جو ہے یہ 3 طرح سے دی جا سکتی ہے. نمبر 1, نظام کائنات کا مطالعہ, یعنی آیات کونیہ کو دیکھیں, رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھیں, سائنس تھوڑی پڑھیں, اور اس میں بجائے الحاد کی طرف جانے کے ایک کریٹر کے موجودگی. اور آج دنیا میں سائنٹسٹ جو ہے نا وہ مان چکے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کریٹر کے بغیر یہ سب کچھ ہو جائے, لیکن چونکہ دنیا کی کچھ قوتیں اس چیز کو بہت زیادہ سپریس کرتی ہیں, اور تھیوری آف ایولیوشن کو اتنا زیادہ وہ سیلف پروکلیمڈ وہ کہتے ہیں بس یہ پروو ہو گئی ہے. کیسے پروو ہوئی ہے؟ وہ 2-3 وہ ڈائیگرامز آپ کو بورڈ کے اوپر ڈرا کر کے, واللہ وہ یہ کرتے ہیں, وہ ڈائیگرامز ڈرا کر کے وہ آپ کو کہتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ ایسے تھا نا پہلے, پھر یہ ایسے بن گیا اور یہ ایسے بن گیا, اور بس یہ ہو گیا نا, یہ ایولیوشن ہو گئی. ان کے پاس کوئی کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہے. اور یہ وہ دنیا ہے کہ جو کہتی ہے کہ سائنس کے علاوہ تو اور پورے پروف کے علاوہ, اور جب تک ہائپوتھیسس پروف نہ ہو جائے تو ہم تو کبھی مانتے ہی نہیں کسی بات کو. بہرحال آیات کونیہ پر جو بھی غور کرے گا وہ معبود برحق تک, خدائے واحد تک پہنچ جائے گا. نمبر 2, اس کی عملی زندگی اس بات پر گواہ ہو کہ وہ درست گواہی دے رہا ہے, اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو, وہ یہ نہ ہو کہ وہ کہے کچھ اور کرے کچھ. اور نمبر 3, قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے حق میں اور منکرین کے خلاف گواہی دیں گے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال بن ابي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان هذه الآية التي في القرآن.
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قال فی التوراۃ، اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہی فرمایا ہے۔ ابھی عبداللہ بن عمرو بن العاص فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہی فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن یعفو ویصفح ولن یقبضہ حتی یقیم بہ الملة العوجاء بأن یقولوا لا الہ الا اللہ فیفتح بہا اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور اربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ تو بدخو اور نہ سنگ دل ہیں، اور نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک اس ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعے سے سیدھا نہ کر دیا جائے، اس طرح کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور وہ اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا۔ ایک اور روایت میں، یہ سنن الدارمی کی روایت ہے، جس میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ اس کی جائے پیدائش مکہ میں اور ہجرت گاہ مدینہ میں ہوگی اور اس کا ملک شام ہوگا۔ اور دوسری سطر میں ہے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی امت کا لقب الحمادون ہوگا، جو خوشی اور پریشانی میں اللہ کی حمد کرنے والے، بلکہ ہر جگہ میں اس کی تعریف کے گیت گانے والے ہوں گے۔ اس کی بادشاہت شام تک ہوگی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ دن بدن اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر اس آیت کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اس میں اس بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت دونوں کا۔ نبی بھی کہہ دیا گیا اور ارسلناک کہہ کر رسالت کا ثبوت بھی ہو گیا۔ شاہدن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، آپ کا حال ہے، یعنی آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام۔ اور پھر یہ جو گواہی ہے، یہ جو شاہد کا لفظ ہے، اس کو بہت مس انٹرپریٹ کیا بعض ہمارے جو مذہبی کچھ جو طبقات ہیں انہوں نے، اور اس سے پھر یہ لے لیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ معنی بہرحال شاہد کا نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں موجودگی وہی 23 سال کا عرصہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ آپ کے صحابہ پر بھی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ نے جو پیغام پہنچایا امت تک، دوسرے لوگوں تک اسلام کو پھیلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی قیامت کے دن دیں گے۔ انبیاء کے حق میں بھی آپ گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور وہ بھی قرآن کی بیسس پر۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، مبشر ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے، اس کے لیے جو اطاعت کرتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور نذیرہ ہیں، ڈرانے والے اس کو جو نافرمانی کرتا ہے آگ سے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو کیسے پتہ چلا کہ تورات کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر، کیونکہ ادھر سے یہ لوگ جو عیسائیوں کے ساتھ جو جنگ تھی، اور اس میں ان کے پادری اور پریسٹ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے، اور بڑی بڑی صلیبیں ان کی جو ہے نا، ان کے گھوڑوں پر وہ سوار ہو کر صلیبیں انہوں نے اوپر اٹھائی ہوئی تھیں،
اور تورات اور انجیل کے نسخے بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ اس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور پڑھتے تھے اس کو برکت کے لیے بھی اور واٹ ناٹ۔ تو اس دن ان کو کہیں پر یہ تورات کے کچھ ورق جو ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے ہاتھ لگے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ وہاں پر ان میں یہ پڑھا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہم پر بھی احسان کہ صحابی رسول جو ہیں ان کے ہاتھ تورات کے وہ حصے لگے، وہ اوراق لگے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خوبصورت باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اور تورات میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ ظاہر ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے ہمیں وہ بھی کافی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے سامنے ہے، سیرت ہمارے لیے کافی ہے، لیکن بہرحال یہ تثبیت کے لیے ہے، یعنی مزید اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ کتب سابقہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کس طرح سے ذکر خیر ہے۔ اور اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے، کہ انہی لوگوں میں ایک تو وہ تھے نا کمانڈر، جو عیسائیوں کا کمانڈر، بڑا ہی ان کا وہ وشس کوئی اور بہت ہی اس کے اوپر ان کو ناز تھا، وہ آیا اور اب میرے ذہن سے نکل گیا، شاید غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے سامنے یا کوئی اور صحابی تھے، تو اس نے کہا مجھے بتاؤ یہ تم کس آئیڈیالوجی کے تحت ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہو؟ تو ان صحابی نے وہاں کھڑے کھڑے اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں وہ بتائے، تو اس نے کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اور وہ عیسائی بھی دیکھ رہے ہیں اور اس طرف مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا اب معرکہ شروع ہوگا۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہ جو کمانڈر ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اپنے گھوڑے پر، اور وہ ادھر مسلمانوں کی طرف آ گیا اور وہ اس وقت مسلمان ہو گیا۔ اور جو وہاں پہ پریسٹ تھے ان کے پاس یہ کتابیں تھیں جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے جو صفات ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر اس میں تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ انت عبدی و رسولی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل اوصاف میں سے ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے زیادہ بندگی اللہ کی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے آپ ڈرے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہمیں پتہ چلا، المتوکل، یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہ کہ آپ کی زبان مبارک سے اور آپ کے کردار میں، آپ کی عادات مبارکہ میں کوئی سختی، کوئی بد کلامی، کوئی سخت خوئی، کوئی سخت دلی، کوئی چیخنا چلانا، کوئی غصے میں آپے سے باہر ہونا، بازاروں میں شور شرابے کرنا، یہ نہیں ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے عقیدہ پڑھ رکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ صفات سلبیہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جیسے اس کو اونگ نیند نہیں آتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو یہ اس کی صفات سلبیہ ہیں، یعنی یہ اس کے اپوزٹ کا کمال بتاتی ہیں، اس کی قدرت اور قوت کا کمال بتاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو صفات ہیں نا، یہ جو باتیں ہیں نا، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق، یہ صفات سلبیہ منفیہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اس کا جو اپوزٹ ہے نا وہ بدرجہ کمال آپ کے اندر موجود ہے، یعنی آپ سہل تھے، آپ لین تھے، آسان تھے، نرم تھے، ایزی گوئنگ تھے، ٹھیک ہے۔ فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، کہ اس کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے جو اندھی آنکھیں ہیں وہ دیکھنے لگ جائیں گی، بہرے کان سننے لگ جائیں گے، اور دلوں کے پردے اور غلاف ہٹ جائیں گے۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی وہ یہ سارے پردے، یہ مینٹل بلاکس، ہر چیز جو ہے وہ ہٹا دے گا۔ یہ جب دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کو کھول دیتا ہے، حق کے لیے شرح صدر ہو جاتی ہے انسان کی، یعنی یہ اثر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کا قول ہے۔ تو اس سے ہمیں جواز ملتا ہے کہ ہم حق کی تائید کے لیے گزشتہ جو الہامی کتابیں ہیں ان سے استشہاد کر سکتے ہیں، یعنی ان سے بھی ہم لے سکتے ہیں۔ باب هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون و اطمینان ڈال دیا، سکینت ڈال دی۔ اب سکینت کس چیز کو کہتے ہیں؟ سکینت
کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اطمینان اور سکون کی ایک کیفیت جس میں کوئی غم انگزائٹی نہ ہو، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا نام سکینہ ہے، جو مومنوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچاتی ہے. قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال بینما رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ. براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے. وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ، اور ان کا گھوڑا بھی حویلی میں بندھا ہوا تھا. فَجَعَلَ يَنْفِرُ، اچانک وہ گھوڑا بدکنے لگا. فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، اس آدمی نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا. وَجَعَلَ يَنْفِرُ، اور گھوڑا جو ہے وہ مسلسل بدکتا جا رہا تھا. فَلَمَّا أَصْبَحَ، پھر جب صبح ہوئی، ذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، جب صبح ہوئی تو ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ تو سکینت تھی جو قرآن کی بدولت نازل ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ یہ اسید بن حضیر تھے رضی اللہ عنہ، جو کہ رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس بادل میں جو تجھے چراغ نظر آئے، ان کو ایک دفعہ کوئی چراغ بھی نظر آئے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، اور وہ نیچے آ رہے تھے، تو وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تو اپنی تلاوت کو جاری رکھتا تو وہ صبح کے وقت لوگوں سے چھپ نہ سکتے، بلکہ لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو امام بخاری کا غالباً رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ سکینہ جو ہے یہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے. واللہ عالم. دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں، جب وہ کانٹراڈکٹ نہ کرتے ہو ایک دوسرے کو تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا صحیح مسلم میں، اب آپ دیکھیے کہ عین اس کا پریکٹیکل مشاہدہ کیا ان صحابی نے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے، کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، تو ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان فرشتوں کے پاس جو اس کے پاس ہیں، یعنی مقرب حاملین عرش فرشتے، ان کے پاس بھی ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میری کتاب کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. یہاں پر یہ حدیث امام بخاری صرف سکینہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے لائے ہیں. باب قولہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا سفیان عن عمرو عن جابر قال كنا یوم الحدیبیہ 1400. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے دن 1400 صحابہ تھے، اور یہ جو سارے صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے لقد رضی اللہ کہہ دیا کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، ان کو اپنی رضا کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور بعض اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت رضوان میں حصہ لینے والے سب جنتی ہیں. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا شبابۃ قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ قال سمعت عقبۃ بن صہبان عن عبد اللہ بن مغفل المزنی ممن شہد الشجرۃ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف. عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بیعت شجرہ یعنی بیعت رضوان میں موجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا تھا. اب یہ حدیث امام بخاری یہاں صرف عبداللہ بن مغفل مزنی کے لیے لائے ہیں کہ یہ ثابت کر دیں کہ وہ بیعت رضوان میں موجود تھے. وعن عقبۃ بن صہبان قال سمعت عبداللہ بن المغفل المزنی فی البول والمغتسل. عقبہ بن صہبان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے ممانعت والی روایت سنی ہے. تو دوسری حدیث جو ہے وہ پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عقبہ بن صہبان کا عبداللہ بن مغفل مزنی سے سماع ثابت کر دیا جائے.
قال حدثنا محمد بن الولید قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابی قلابة عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ وکان من اصحاب الشجرہ. ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ اصحاب شجرہ یعنی درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام میں سے تھے. یہ صرف اصحاب شجرہ کے جو صحابہ ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے یہ احادیث جو ہیں امام بخاری لائے ہیں، اور اس میں تو انہوں نے کوئی متن بھی بیان نہیں کیا کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ان صحابی کو اصحاب شجرہ میں سے ثابت کر دیا جائے. اچھا جی، اگلی حدیث دیکھتے ہیں. قال حدثنا احمد بن اسحاق السلمی قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سیاح عن حبیب بن ابی ثابت قال اتیت ابا وائل اسأله فقال كنا بصفین فقال رجل الم تر الى الذین يدعون الى کتاب اللہ تعالی. حبیب بن ابی ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابو وائل کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا. انہوں نے کہا ہم مکان صفین میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. اس دوران میں ایک شخص نے کہا آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو کتاب اللہ کی طرف صلح کے لیے بلائے جاتے ہیں؟ فقال علی نعم، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہم قرآنی فیصلے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ خوارج اس کے خلاف تھے اور وہ حضرت علی کی فوج کے اندر یہ لوگ تھے اور عقیدہ ان کا بالکل فرق ہو چکا ہوا تھا. فقال سہل بن حنیف، تو اس پر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتہموا انفسکم فلقد رأیتنا یوم الحدیبیۃ یعنی الصلح الذی کان بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمشرکین. تم اپنی رائے پر نظر ثانی کرو، ہم لوگ حدیبیہ کے مقام پر تھے اور ان کی مراد صلح حدیبیہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان طے پائی تھی. وَلَوْ نَرَا قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، اگر ہم مناسب سمجھتے تو ہم ضرور جنگ کرتے. فَجَاءَ عمر فقال، تو اتنے میں عمر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، کیا ہم حق پر نہیں؟ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، اور وہ لوگ باطل پر نہیں. أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ، کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کے مقتول آگ میں نہیں جائیں گے؟ قال بلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیوں نہیں، یہ سب کچھ بالکل صحیح ہے. قال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کی فَفِيمَ أُوتِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ، پھر میں اپنے دین کے معاملے میں اس قدر ذلت کا مظاہرہ کیوں کروں اور ہم واپس کیوں جائیں؟ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ تو کیا نہیں. فقال یا ابن الخطاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. وَلَن يُضَيِّعَنِ اللَّهُ أَبَدًا، اور مجھے کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. فرجع متغیظا فلم یصبر، تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر ان کا غصہ وہیں کا وہیں رہا اور غصے کی حالت میں وہ واپس آئے اور ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا. حتیٰ جاء ابا بکر، یہاں تک کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. فقال یا ابا بکر، اور کہنے لگے اے ابو بکر، السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا ہم حق پر اور وہ کفار مکہ باطل پر نہیں ہیں؟ قال یا ابن الخطاب انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولن یضیعہ اللہ ابدا، فنزلت سورۃ الفتح. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے ابن خطاب، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور پھر سورہ فتح نازل ہو گئی. اب یہ جو صفین کی بات ہے تو یہ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی افواج کے درمیان کوئی صلح ہونے لگی، قرآن کو حکم بنانے کی بات ہوئی، تو خوارج اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو خلاف ہے ہمارے دین کے، یہ شرط، اور ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں کیونکہ فیصلہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، تو ہم تو ضرور جنگ کریں گے.
تو ایسے موقع پر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تھی جو خوارج کے خلاف تھی کہ ہم نے حدیبیہ کے دن وہ شرطیں مانی کہ جو بظاہر ہمیں اتنی اپنے لیے مشکل لگ رہی تھیں اور اپنے لیے نقصان دہ لگ رہی تھیں، لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خیر و برکت رکھی۔ تو بہرحال حدیبیہ جو ہے اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ ذرا اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پائے، اور پھر جوں جوں اس کے نتائج سامنے آتے گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کو احساس بھی ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو خود فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جو مجھ سے بے ادبی پر مشتمل گفتگو ہوئی، اس کی تلافی کے لیے میں نے اس کے بعد کئی نیک عمل کیے۔ یہ بھی کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کی تلافی کے لیے کوئی صدقات کرنے چاہیے۔ بس ہم صرف توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں ایک سکون آ جاتا ہے کہ میں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوئی اور نیک عمل بھی کریں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ لگاتار کوئی غلام آزاد کرتے رہے اور کتنے نیک کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو دل میں ایک تسلی ہو گئی کہ ہاں اب مجھے معافی مل گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہاں پر ہمیں اس حدیث میں پتہ چلتا ہے، ایک دلیل ملتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ثبات ہے اسلام میں وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ثبات سے زیادہ تھا، اور بہت سے ایسے مواقع، کچھ ایسے ملٹیپل مواقع آئے ہیں کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ایک ثابت ہوئے ہیں اسٹیڈ فاسٹ۔ ایک انسان جو ہے نا وہ جب اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اور معاملے کو جو ہے نا اس کو ہینڈل کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا طریقہ کار زیادہ افیکٹو ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پینک کر کے اور جذبات میں آ کے تو بہت زیادہ ایک دم سوالات شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر بھی عمر رضی اللہ عنہ تو فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، وہ بے ہوش ہوئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لے کر گئے تھے تو اسی طرح یہ واپس آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے فوراً اس کو اللہ کی قدر کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور جا کے تو انہوں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ جس کے بعد ہر کوئی ایک دم ہر کسی کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے جیش اسامہ، لشکر اسامہ بھیجنے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی اور بہت سے اور صحابہ اس بات کی طرف اب مائل ہو رہے تھے کہ لشکر اسامہ کو شام کی اطراف میں نہ بھیجا جائے، تو انہوں نے ایک کیٹیگوریکل بات کی تھی کہ میں اس جھنڈے کو نہیں کھولوں گا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، لا احل رایتن عقدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کا فائدہ ہوا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہرقل نے لشکر اسامہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دونوں کی خبر ایک ہی دن سنی، اور اس کو یہ احساس ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ مسلمان کمزور نہیں پڑے، کہ ان کے نبی کی اگر وفات ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب ہمارے لیے کوئی ایزی ٹارگٹ بن گئے ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہیں، اور وہ تو اپنی جنگوں میں ایک دن کا بھی انہوں نے ڈیلے نہیں کیا اپنے مارکوں میں، اپنے ایکسپیڈیشنز میں۔ تو یہ مواقع ہیں کہ جن میں ہمیں دلیل ملتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ثبات کی اور اس شدت کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔